السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، کس شخصیت کا نام ہے؟ تو آج میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ابو بکر کے معنی کیا ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، تو یہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے اسے سنتے نہیں ہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اصل آئیڈیل کون لوگ ہیں اور خلفائے راشدین کون ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کون ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات و واقعات سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خلیفہ نامزد کیا اور اپنی زندگی میں ہی اپنے مسلح پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 17-18 نمازیں پڑھائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اس حوالے سے میں آگے چل کے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون۔ آپ نے اسکول کے زمانے میں تعلیم الاسلام کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسلام لانے والی شخصیات کون سی ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائی۔ تو اس میں ہمیں ملتا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو یہ شخصیات ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائی۔ تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ جب کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں تھیں، مشکلات تھیں، مصائب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اس موقع پر بغیر دلیل مانگے، بغیر ثبوت مانگے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اگر ہم غور کریں تو ابو بکر کا معنی بھی پہلا ہے، یعنی پہلے آنے والا۔ تو ابو بکر کے لفظ میں سب سے پہلے الف آتا ہے، اور الف یہ حروف تہجی میں، آپ اردو قاعدہ دیکھ لیں یا آپ نورانی قاعدہ دیکھیں تو اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ حروف تہجی میں جو 29 حروف ہوتے ہیں ان میں پہلا حرف الف آتا ہے۔ قاعدے کے اندر دیکھیں، نورانی قاعدے میں پہلا حرف الف ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ابتدا اگر الحمد سے ہو رہی تو پہلا لفظ الف ہے۔ اگر الف لام میم سے شروع ہو رہا، پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے تو پہلا لفظ الف آتا ہے۔ تو اس الف کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور الف سب سے پہلے آنے والا ہے۔ تو ابو بکر کے لفظ میں سب سے پہلے الف آتا ہے، ابو بکر۔ تو ابو بکر کا معنی ہی پہلے آنے والا ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، ابو بکر کے ایمان میں شک کرتا ہے، ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں سلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلایا ہے۔ اگر مسلمان نہیں تھے تو پہلو میں کیوں سوئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن چل رہے تھے، اب آپ نماز نہیں پڑھا سک رہے تھے، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں،
اور 17-18 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مصلی کا کوئی وارث ہوگا تو وہ ابوبکر صدیق ہوگا، ابوبکر صدیق نمازیں پڑھائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق غار ثور میں گئے، جہاں سانپ نے ڈنگ مارے، غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس غار کا نقشہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو حضرات جو غار میں تھے ان میں دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ثانی سے مراد ابوبکر صدیق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں دوسرے ابوبکر صدیق تھے، قرآن نے ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین کہا۔ تو اسی طرح اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پریشان ہوئے، دشمن غار کے دہانے پر آ گیا کہ ہمیں دشمن دیکھ لے گا تو نقصان پہنچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اس میں اذ یقول لصاحبہ کہ اپنے ساتھی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس میں لصاحبہ جو شخص ہے، صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن کی تفسیر آپ دیکھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، لصاحبہ صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت مراد ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کا ذکر قرآن میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جنہوں نے جو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جو بہت بڑے متقی تھے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اپنا مال اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرب کے بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کا کپڑا عرب کے ممالک میں جاتا تھا، ہول سیلر تھے، اور عرب کے تاجر ان کے پاس آتے تھے، کپڑا خریدتے تھے۔ تو اس دور کے کروڑ پتی آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، تاجر تھے کپڑے کے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر خلافت ملی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کو خیر بات کہہ دیا، تجارت چھوڑ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کر دیا، اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، سارا مال، سارا پیسہ جو تجارت سے حاصل کیا، اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ کے جسم پر، آپ کے تن پر ایک قیمتی جوڑا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا تھا، جو مہنگا ترین جوڑا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کا اعلان سنا تو اپنا قیمتی جوڑا جا کر مارکیٹ میں، بازار میں فروخت کیا، اور ایک ٹاٹ کا ٹاکیوں والا لباس جو پرانا لباس تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا، اور اس سے جو رقم بچی وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دی۔ تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ ابو بکر کی اتباع میں ٹاکیوں والا لباس پہنو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی وفات 22 جمادی ثانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی کے پہلو میں جگہ دی، اور نبی کے پہلو میں مدفون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار و مزار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسلمان نہیں مانتا تو اس سے پوچھا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق اگر مسلمان نہیں ہے تو نبی کے روزے میں کیوں آرام فرما رہے ہیں؟ اور نبی کا روزہ وہ ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ روزۃ من ریاض الجنہ، نبی نے اپنے روزے کے لیے، اپنے حجرے کے لیے فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
تو جنت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان نہ ہو اور وہ جنت میں آرام فرما رہا ہو، نبی کے پہلو میں آرام فرما رہا ہو؟ تو اس شخص کو جو ابو بکر صدیق کے ایمان پر شک کرتا ہے، وہ پہلے اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے، اپنا ایمان کہ اس کی گواہی دے، اپنے ایمان کو ثابت کرے، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بات کرے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک نبی کے پہلو میں مدفون ہے۔ اور اسی طرح علماء سے ہم نے سنا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس شخص کے پیدائش کے وقت جہاں سے زمین کے جس حصے سے مٹی لی جاتی ہے اس کی تدفین بھی اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی مٹی ہی جنت سے لی گئی تھی، تو ابو بکر صدیق مسلمان کیسے نہیں ہو سکتا، جنتی کیسے نہیں ہو سکتا؟ چاچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ایک جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ جنہیں نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دی، 10 صحابہ، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات واقعات کا علم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔